بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگ کی اپنی مہوش فاطمہ، آئی ہوپ آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے، اور آج کی ویڈیو کا آغاز اس دعا کے ساتھ کروں گی کہ رب کریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ آج ہم لوگ بات کریں گے کہ تربیت خداوندی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی، اس پر کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کسی استاد کے سامنے زانو تلمذہ کیا اور نہ علماء فضلہ کی مجالس میں شرکت کی، نہ سابقہ کتب کا مطالعہ کیا کہ اس کے باوجود اخلاق و کردار کا وہ عظیم الشان اور دلکش مظاہرہ کیا کہ کوئی شخص ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کی تعلیم اور تربیت کا نتیجہ تھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نوع انسانی کے لیے ہدایت و حکمت کا وہ بلند مینار ثابت ہوئی، جس کی شوخ کرنوں نے انسانی زندگی کے جملہ شعبوں کو آج تک منور کیا اور اب بھی منور کر رہی ہیں اور تا قیامت نور برساتی رہیں گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا تاکہ میں اخلاق حسنہ کو درجہ کمال تک پہنچا دوں۔ رازدار اسرار نبوت و رسالت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حضور کے خلق کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے مختصر اور جامع جواب دے کر اس شخص کی اور قیامت تک آنے والے ایسے سائلوں کی رہنمائی فرمائی۔ آپ نے فرمایا، کان خلقہ القرآن یرضی برضاہ ویسخط بسخطہ، حضور کا خلق قرآن تھا، اس کے امر و نہی کی تعمیل حضور کی فطرت کا تقاضا تھا، اس کے بارے میں حضور کو غور و فکر اور سوچ و بچار کی قطعاً ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایک اور حدیث ہے جسے ائمہ حدیث ابن ابی شیبہ، بخاری فی الادب المفرد، مسلم اور ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں ام المومنین حضرت صدیقہ نے حضور کے خلق کو تفصیل اور وضاحت سے بیان کیا۔ ایک روز کسی شخص نے سرور عالم کے خلق کے بارے میں حضرت ام المومنین سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی شخص بھی زیادہ اخلاق حسنہ سے متصف نہ تھا۔ حضور کا خلق قرآن تھا، جس سے قرآن راضی ہوتا اس سے حضور راضی ہوتے، جس سے قرآن ناراض ہوتا حضور اس سے ناراض ہوتے۔ حضور فحش کلام نہ تھے اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے تھے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے، لیکن عفو درگزر حضور کا شیوا تھا۔ ان ارشادات کے بعد آپ نے اس سائل کو بتایا کہ وہ سورۃ المومنون کی پہلی 10 آیتیں تلاوت کرے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان سے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا تفصیل تذکرہ کیا ہے۔ ان 10 آیات کا ترجمہ میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی کہ بے شک دونوں جہانوں میں بامراد ہو گئے ایمان والے، وہ ایمان والے جو اپنی نمازیں عجز و نیاد سے ادا کرتے ہیں، اور وہ جو ہر بیہودہ امر سے منہ پھیرے ہوتے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، بجز اپنی بیویوں کے اور ان کنیزوں کے جو ان کے ہاتھوں کی ملکیت ہے، بے شک انہیں ملامت نہ کی جائے گی، اور جس نے خواہش کی ان دو کے علاوہ کسی اور کی تو یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ نیز وہ مومن بامراد ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، اور وہ جو نمازوں کی پوری طرح حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں جو وارث بنیں گے فردوس بری کے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بزاز سے مروی ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں اخلاق
حسنہ کو پایہ تکمیل تک پہنچا دو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے دعا مانگی، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح تو نے میری شکل و صورت کو حسین بنایا ہے، اسی طرح میرے اخلاق کو بھی دلکش دلربا بنا دے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں خادم خاص حضرت انس کی رائے ملاحظہ فرمائیے تاکہ حضور علیہ السلام کے حسن خلق کی وسعت اور گہرائی کا آپ کو اندازہ ہو سکے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے رسول کی 10 سال خدمت کی۔ اس وقت میری عمر 8 سال تھی۔ میں سفر و حضر میں حضور کی خدمت انجام دیا کرتا تھا۔ اس طویل عرصے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہیں کیا۔ جو کام میں کرتا اس کے بارے میں کبھی نہیں فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ جو کام نہ کرتا اس کے بارے میں کبھی نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے نہیں کیا۔ حضور نے کبھی میرے کسی کام کی تنقیص نہیں کی۔ اس کو الشیخان نے روایت کی ہے اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں ایک بڑی دل پذیر روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ایک روز وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے کہ ایک شخص کو چھینک آئی۔ میں نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت فرمائے۔ دوسرے نمازی مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ پھر میں نے اس شخص کو کہا یرحمک اللہ، پھر قوم مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگی۔ ان کی اس حرکت سے میں حیران ہو کر رہ گیا۔ میں نے کہا ہائے میری ماں مرے، یہ لوگ مجھے کیوں گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں؟ پھر نمازیوں نے اپنی رانوں پر اپنے ہاتھ مارے۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ وہ مجھے خاموش رہنے کی تلقین کر رہے تھے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرا تو مجھے اپنے پاس بلایا۔ میرے ماں باپ حضور پر قربان ہوں، میں نے حضور سے پہلے اور حضور کے بعد کوئی ایسا معلم نہیں دیکھا جو اس بہترین انداز سے تعلیم دیتا ہو۔ نہ حضور نے مجھے مارا، نہ مجھے برا بھلا کہا، نہ مجھے جھڑکا، صرف اپنے من موہنے انداز میں اتنا کہا کہ تیری اس نماز میں لوگوں کی طرح گفتگو درست نہیں، بلکہ نماز میں تو اللہ کی تسبیح و تکبیر کہی جاتی ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ایک نوجوان کی اصلاح سرور انبیاء نے اس دل پذیر انداز میں فرمائی کہ وہ جس گناہ کا دل دادا تھا اس سے متنفر ہو گیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک نوجوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ لوگ اس کی ناشائستہ بات پر چیخ اٹھے اور اسے کہا بکواس بند کرو، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے قریب بلایا اور اس کو یوں تلقین فرمائی۔ اسے پوچھا اتحبہ لأمک، جس فعل کے بارے میں تو نے اذن طلب کیا ہے، کیا تم اس فعل کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نے عرض کی کہ ہرگز نہیں۔ پھر حضور ہادی برحق نے فرمایا وَكَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، جس طرح تو اپنی ماں کے لیے اس فعل کو ناپسند کرتا ہے، اسی طرح دوسرے لوگ اس فعل بد کو اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر اس ماہر نفسیات انسانی نے اس سے پوچھا اتحبہ لأختک، کیا اس فعل بد کو تم اپنی بہن کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نے عرض کی ہرگز ہرگز نہیں۔ حضور نے فرمایا کذالک الناس لا یحبونہ لأخواتہم، جس طرح تو اس فعل کو اپنی بہن کے لیے ناپسند کرتا ہے، اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے اس فعل کو ناپسند کرتے ہیں۔ پھر اس سے پوچھا اتحبہ لعمتک، کیا اس فعل بد کو تم اپنی پھپھی کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نے عرض کی ہرگز نہیں۔ حضور نے فرمایا اسی طرح دوسرے لوگ بھی اس فعل بد کو اپنی پھپھیوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ اس کے دل سے ان آلودگیوں کو دور کرنے کے بعد آخری نصیحت فرمائی جس نے اس کو ہمیشہ کے لیے متقی اور پارسا بنا دیا۔ فرمایا فَاكْرَهْ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ وَأَحِبَّ لَهُمْ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ۔ سبل الہدیٰ میں ہے کہ اے نوجوان، جس چیز کو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اسے دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو، اور جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اس کو دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔
بہت ہی خوبصورت انداز ہے ماشاءاللہ آپ کے اخلاق حسنہ کا. رب کریم ہمیں اس نعمت سے نوازے. اور آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں فرینڈس میں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا. اسی ٹاپک سے متعلق ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں مزید بات کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.